خان نے کہا کہ توشہ خانہ ہو، سائفر ہو، کوئی بھی الزام ہو، میرے ٹرائل ٹی وی کیمرہ پہ کریں اور پوری ملک اور پوری دنیا کو دیکھنے دیں۔ ان کے الزامات کی جو بوسیدگی ہیں، ہالونیس ہیں، کوکلاپن ہیں، وہ بھی قوم اور عوام اور دنیا دیکھ لے گی۔ اور میرے اوپر اگر کوئی شواہد ہیں تو آنے دیں اور سب کو پتہ چلنے دیں کہ جی کیا پوزیشن ہے۔ خان صاحب جو ہیں، چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا، اور انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے ان کے اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی۔ بڑے مطلب یہ ہیں کہ 3 دفعہ حلیم خان کی طرف سے جو کمپین خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب خلاف چلائی جا رہی ہے، اس پہ 2 باتیں انہوں نے کی۔ خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، جس کے تانے بانے جو ہیں فرق ہوگی یا ان کے دیگر ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے، تو لہذا ان کے شوہر فرق ہوگی کے شوہر جو گجر صاحب ہیں اور ان کے سسر جو پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے، تو لہذا اگر ان پی ایم ایل این کے ایم پی اے یا ان کے بیٹے کے ذرائع آمدن بڑے ہیں یا ان کے بہو کے بڑے ہیں، تو اس کے تانے بانے مجھ سے یا میرے خاندان سے کس طرح جوڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہیں؟ اگر جوڑے جانے چاہیے یا اس نے این او سی لیے ہیں تو ان این او سیز کا مستفید ہونے والا پی ایم ایل این کا ممبر پارلیمنٹ تھا، صوبائی اسمبلی کا۔ علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ٹی وی چینل صرف اس لیے خریدا ہے کہ جو 200 ارب روپے کی فارسٹ کی، محکمہ انہار کی اور ایل ڈی اے کی جو زمین اس نے ہتھیائی ہوئی ہے، اور جو 200 ارب کا میٹر ایل ڈی اے میں آج پینڈنگ ہے، صرف اس کو بچانے کے لیے چینل خریدا، اور وہ سیاست میں بھی اس ناجائز آمدنی کی دفاع کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قوم کو ایسے مکروہ چہروں کی سمجھ ہونی چاہیے، نہ اس کا سیاست میں کوئی منشور ہے نہ کاد ہے، اور لہذا یہ اپنی جو قبضہ شدہ زمینیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے ایک طرف سے میڈیا کی ایک چینل خرید کے سپورٹ لیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست میں موجود ہیں۔ خان صاحب نے کچھ اور باتیں کہی ہیں جن کا میں ذکر ولاگ میں کروں گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ 16 مہینے تک حکمرانی کرنے والے نواز شریف قوم کو صرف اتنا بتا دیں کہ وہ قوم کے لیے کیا روڈ میپ رکھتے ہیں۔ وہی ڈار اسحاق ڈار اور وہی ٹیم جنہوں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ دیا، وہ ٹیم ان حالات میں پاکستان کو کس طرح معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے؟ کیا کوئی حل وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے؟ خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ ایک جلسے کرنے کے بعد نواز شریف باہر نہیں آیا ہے اور نہ اس نے کوئی پبلک میٹنگ کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور سوال ان سے بنتا ہے کہ وہ قوم کو یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے۔ خان صاحب نے تو مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو پارٹی نے کہا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پارٹی نے کہا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو لڑنا چاہیے۔ تو خان صاحب کی خواہش ہے، میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، تو جو بھی پارٹی جو بھی حلقہ دے گی میں اس پہ۔ یہ ایسی بات کوئی سپلائر ہی کر سکتا ہے، اگر وہ سپلائر ہیں تو پھر تو شاید اس کے پاس ہوں گے کوئی شہادت۔ نہیں، ملاقات کے وقت وہ موجود تھے، صلح صفائی میں نہیں کرتا ہوں۔ خان صاحب جو ہیں، چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا، اور انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے ان کے اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی۔ بڑے مطلب یہ ہیں کہ 3 دفعہ الکار آیا جیل کا کہ جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں اور بیٹھے رہے، تو خان صاحب جو ہیں آج کھل کے بولے معیشت پہ، فارن پالیسی پہ، کیسز پہ، پارٹی کے امور پہ۔ ایک بات انہوں نے کہی ببانگے، انہوں نے کہا سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ عمران خان دے گا، کوئی اور شخص کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لہذا یہ سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹکٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے عمران خان کے، اور ٹکٹ جو ہے میرٹ پہ دیے جائیں گے۔ میں نے 5 نام سبمٹ کیے جو آ رہے ہیں۔ ایک شخص کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے،
ان کی توہین نہیں کروں گا, پبلک میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا. 4 لوگوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ لوگ غیر مشروط طور پہ آ رہے ہیں, لیکن پارٹی میں کچھ لوگ اپنے ان نئے آنے والوں کو اپنا پارٹی میں حریف سمجھ کے شاید کچھ مزاحمت کریں. تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے حوالے سے علی امین خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا, اور میں پارٹی ڈسپلن الیکشن لڑیں گے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ. تو بھائی میں نے آپ نے میرے جواب کا دوسرا حصہ سنا بھی, پھر بھی آپ سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کی حیا رکھنے کے لیے ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا. یہ تو بحیثیت پی ٹی آئی ترجمان تو یہ بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ قطعاً ناقابل قبول ہیں. ویری گڈ. ہمیں کوئی فواد چودھری, ہر وہ شخص جس نے خان کو برے وقت میں چھوڑا ہے, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری رینکس میں دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ان کو واپس لا رہا ہے تو سب سے پہلے ان کو ہم سے لڑ کے آگے جانا پڑے گا. خان اب ایکشن چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قانونی اور آئینی حقوق جو ہیں وہ ایزرٹ کریں, کنونشن کریں, جلسے کریں. اور کے پی کے حوالے سے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے اس میں کردار ادا کرنا ہے, اور خان کی حکم کی میں تعمیل بجا لاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب سے جو ہے بات چیت میں خان صاحب کا زیادہ زور اسی پہ تھا کہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہی ہیں, بڑا کم ٹائم جو ہے فیملی کو دیا جاتا ہے. تو سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا ہے کہ آپ اپنی ریکمنڈیشن عدالت کے سامنے پیش کریں. کل جیل حکام سے بھی میری بات چیت ہوئی, اور خان کے کھانے, خان کی سیکیورٹی, بالخصوص ان کی صحت کے حوالے سے جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو ہے تفصیل بتائی, میں خود ذاتی طور پر کافی اس سے مطمئن ہوں. خان کو کنے گلاب کا ایک پھول بھی پیش کیا, وہ پھول وغیرہ تو جانے نہیں دیتے ہیں. اچانک میں نے یہاں پہ لگا دیا تھا, کوئی مجھے کسی نے گلدستہ دیا تھا, اس میں سے ایک پھول میں نے لگایا, اور میں جب وہاں پہ گیا خان کا انتظار کر رہا تھا تو پھول میں نے اچانک دیکھ لیا. وہ ساری چیزیں جو ہیں تلاشی لے کے نکال لیتے ہیں, لیکن وہ پھول ان کو بھی نظر نہیں آیا تھا. تو وہ خان کو میں نے جو ہے دیا, اور خان جو ہیں وہ اس نے کہا یہ کیسے آ گیا, تو میں نے کہا پتہ نہیں, آپ کی قسمت میں تھا. محبوب جو ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے. تو یہ باتیں ہوئی, باقی ساری چیزیں میں نے ویلاگ پہ شیئر کی. تو جن زبانوں سے یہ دہشت گرد کا لفظ نکلا ہے وہ 3 زبانیں ہیں, اور آپ نے دیکھی ہیں. وہ ایک خاتون ہیں, ایک وہ پنڈی کا ہے, اور ایک اور شخص ہیں جو بیسیکلی اپنے موجودہ پوزیشن سے قبل یہی کام کرتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کیا کرتے تھے. اب جو ہے وہ میڈیا انفلوئنسر کو دہشت گرد کہہ رہا ہے. خان صاحب پورے پاکستان اور پوری دنیا کو علم ہے کہ وہ بڑے کفایت شعار ہیں. سرکار کا خرچہ یا قوم کا خزانہ جو ہے وہ انفلوئنسرز پہ لگانا, اس کی کوئی شواہد نہیں ہے. پاکستان تحریک, اور کل اس پہ بھی میں نے ویلاگ میں بھی بات کی ہے, اور خان نے بھی اس پہ بات کی ہے. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں. آئے روز جو ہیں یہ الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں, اور ان الزامات کے سیفر کی طرح اور توشہ خانہ کی طرح کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. عارف علوی صاحب جو ہیں کمزور صدر ثابت ہوئی ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا.